ہاں جی ہلو فرحان، کیا حال ہے؟ کیسے ہو آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. زبردست زبردست. اچھا ہاں جی، کیا بات کرو گے؟ جی میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی اگر ہم لوگ ریلیجن سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر ریلیجن کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، تو موسٹلی جو کوشچن آتا ہے وہ آتا ہے کہ مطلب ہے کوئی پرانی بات، لیکن آپ میری بات سمجھیے گا. کوشچن یہ آتا ہے کہ اب آپ کے پاس کیا آپ کے پاس گول رہ گیا ہے. تو میں نے جو آپ کو سنا ہے یا اور ایتھیسٹ کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں یار اپنا گول آپ خود بناؤ، جو بھی آپ کا دنیا میں مقصد ہے. تو آپ کے خیال سے اس چیز میں کوئی جان ہے اس بات میں؟ کہ ہاں ہے، کیوں نہیں ہے جان اس میں. مجھے بتائیں کہ آئنسٹائن کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، آئنسٹائن کی زندگی کا مقصد تو تھا، انہوں نے جو کیا وہ کیا، جو انہوں نے تھیوری پیش کی، دنیا کے لیے ایک اچھا کام کیا. لیکن یہ کہ اب تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں بھی کرتے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس دنیا کو تو کوئی فرق مگر نہیں ایک پڑتا. بات ہے نا، کہ آئنسٹائن اگر جنت کی تلاش میں ہوتا تو آج آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ ملی ہوتی. اگر ایلون مسک اگر جنت کی تلاش میں ہوتا تو آج الیکٹرک کار نہ ڈرائیو کر رہے تھے لوگ. ٹھیک ہے، بالکل اگر میں مانتا ٹھیک ہے، ہوں. جی جی. صحیح ہے. تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ، نکولا ٹیسلا کو اگر آپ کے پاس الیکٹرک موٹر نہ ہوتی آج، اگر آپ نکولا ٹیسلا بھی جنت کی تلاش میں ہوتا، کیونکہ اس کو بھی مسواک کے مسئلے ہی پھر پتا ہونے تھے، یا استنجے کے مسئلے، یا وضو کے مسئلے، یا ٹھیک نماز ہے، کے میں طریقے، یہی میں پتا اس ہونے بات تھے. سے میں اس اور کیا بات سے پتا ایگری ہونا؟ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ یونیورس جو ہے یہ ایک دن ختم ہونا ہے، تو مقصد تو کسی چیز کا نہیں رہ گیا. اب دیکھیں، جو ریلیجیس لوگ بات کرتے ہیں بے شک وہ غلط ہی بولتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کم سے کم کوئی ڈیوائن مقصد بتاتے ہیں جو کہ اس دنیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اب ہم لوگوں کے پاس کوئی نہیں تو مقصد ہی وہ نہیں ہے. ہم مقصد لوگ اگر جھوٹ ہے، تو پھر بتائیں مجھے کہ اس کا مجھے کیا فائدہ پھر. نہیں، وہ ان کا ٹھیک ہے، کسی مقصد کو. جو ہے وہ جھوٹ ہے. ہمیں جی پتا ہے کہ کوئی قیامت، کوئی اللہ، کوئی یہ سب کچھ بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. وہ کل نیوکلیئر وار ہو جائے تو سارا امام مہدی اور یاجوج ماجوج دھرے کے دھرے رہ جانے ہیں. پھر مجھے بتائیں کیا کرنا ہے آپ کو. جی اتنا عرصہ بالکل آپ نے لوگوں کا ٹائم ضائع کیا ہے یاجوج ماجوج اور امام مہدی کے قصے سنا کے. ٹھیک ہے، وہ جھوٹے مانا، لیکن اب اس کے آلٹرنیٹو اور کیا ہے؟ پھر مجھے بتائیں، اگر یاجوج ماجوج اور جنت کے قصے جو ہیں وہ جھوٹ ہیں، جی آپ نے ٹائم یاجوج ماجوج اور امام مہدی کے قصے جھوٹ ہیں، تو مجھے بتائیں پھر ٹھیک ہے. جنت کا جو قصے اتنے زیادہ کیے ہیں. طارق جمیل کی حور والی ویڈیو بتائیں، ایک ویڈیو نے کتنے ویوز کیے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ؟ ڈیفینیٹلی بہت ویوز ہیں، ظاہر سی بات. کتنے 10 ملین پہ ایسی ویڈیوز ہیں. جی جی بالکل. جنت والی حور والی ویڈیو. اب مجھے بتائیں اس 10 ملین ویڈیو کو اس کے 20 منٹ سے ملٹیپلائی کریں تو کتنے بن جائیں گے؟ 10 ملین انٹو 2 بلین. 2 صحیح ہے. بلین منٹس ضائع ہوئے ہیں. 2 بلین منٹس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں کتنے ملین گھنٹے اس نے لوگوں کے ضائع کیے ہیں. تو پھر ذرا رسول اللہ کے وقت سے لے کے، یا مذہب جب سے ہے اس وقت سے لے کے آج تک کا سارا کچھ دیکھیں تو مذہب نے انسانیت کا کتنا ٹائم ضائع کیا. ٹائم تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا. ٹائم تو لوگ کہنے کو ٹائم کو سب سے ایک مطلب کم قیمت چیز سمجھتے ہیں، مگر ٹائم بہت قیمتی ہے. مگر پھر انرجی، فائنانسز، پیسہ، یہ سب کچھ کتنا ضائع کیا. ٹھیک ہے. مذہب نے تو بہت ضائع کیا. تو مجھے بتائیں کہ ایک جھوٹے مقصد کے پیچھے اتنا لوٹا ہے آپ کو مذہب نے. آپ کا وقت لیکن بھی لوٹا ہے، دیکھیں آپ کی انرجی بھی لوٹی ہے، آپ کے پیسے غالب بھی بھائی لوٹے ہیں، سب کچھ غالب بھائی لوٹ لیا آپ کا. تو میں مجھے بتائیں کہ آپ کیا فائدہ ہے میں اس کا؟ میں جھوٹا جس پوائنٹ مقصد. جی ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے. میں جس پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں جب ہم ریلیجن سے ہٹ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایتھیزم کوئی ایسا کوئی فلاسفی نہیں ہے. آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ فری ہو جاتے ہو، آپ جو مرضی بلیو کرو. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کے پاس ڈفرینٹ فلاسفیز آتی ہیں، اور جب ہم فلاسفرز کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو بڑے فلاسفرز ہیں انہوں نے تو یہی چیز نکالی ہے کہ یار کوئی مقصد نہیں ہے. آپ سمجھ لیں ایک پیسمزم کی فلاسفی سمجھ میں آتی ہے، زیادہ آپٹمسٹک یا ریئلسٹک فلاسفی تو نہیں سمجھ میں آتی. وہ بھی جھوٹی لگتی. نہیں تو فلاسفی کا مجھے بتائیں کہ پیور ریزن کا آپٹمسٹ ہونا کیوں ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، میں یہی بول رہا ہوں. لیکن اور سمپل پیسمزم سی کو بات اگر ہے کہ آپ دنیا میں پیور ریزن کا آپٹمسٹ ہونا نہیں کی کوئی ضروری، ضرورت لیکن نہیں یہ ہے. کہ پیور اگر آپ ریزن لیڈز ٹو ویئر ایور دا لاجک ٹھیک ٹیکس. بس ختم ہوگی ہے، بات. لیکن یہ کہ اگر آپ پیسمزم کی فلسفی کو دنیا پہ لگاتے ہیں تو بہت نہیں ڈارک تو پھر ریزلٹ نظر آپ کو آتے ہیں. کس نے کہا ہے کہ ریلیجن کو چھوڑ دینا ایک پیسمسٹک بات ہے؟ نہیں ہے. میں تو بڑا ہوپ فل ہوں چھوڑ کے. کیسے ہیں؟ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیوں کہ نہ آپ ہو؟ کیسے ہیں کیوں ہوپ فل؟ میں اس لیے ہوپ فل ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا کہ میں جب مذہبی تھا تو میں ایک اچھا انسان اتنا نہیں تھا جتنا میں آج ہوں. اس لیے کہ آج میں انسانوں کو اتنا برا ہی نہیں سمجھتا جتنا میں جب مذہبی تھا سمجھتا تھا. میں انسان سے وہ نفرت کر ہی نہیں سکتا جو جب میں مذہبی تھا تو کر سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے،
کسی بھی انسان سے آج نفرت نہیں کر سکتا. میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کسی انسان سے نفرت کرنے کی. یہ آپ بات یاد رکھنا. میرے ذہن میں کسی بھی انسان پہ جب مجھے رحم آتا ہے نا کسی انسان پہ, تو میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پہ رحم یا ترس کھانے سے یا اس کی طرف انسانی ہمدردی رکھنے سے پیچھے ہٹ جاؤں. اور مذہب مجھے روز وجہ دیتا تھا. مسلمان ہیں تو ہاں بھائی یہ مسلمان ہے, یہ تو لوگوں کو مانتے ہیں, تو ہمارا ان سے نفرت کرنا جائز ہے کیونکہ یہ خدا کے دشمن ہے. مسلمان ہے تو وہ کرسچن کو سمجھے گا یہ خدا کے دشمن ہے, اس لیے ان سے نفرت کرنا جائز ہے. نہیں, تو ہمیں تو نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ میں آج دنیا کے کسی انسان سے بھی نفرت کر سکتا ہوں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے دل میں ہر انسان کے لیے نرم جذبات ہونے چاہیے. اور میں اگر دیکھتا ہوں کہ کوئی انسان مجھ سے اگری نہیں کر رہا یا ایون کہ میری جان کا بھی دشمن ہے, تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کا فلا ہے, اس کا فلا نہیں ہے. صحیح بات ہے. میں انسانوں کو بورن سنرز نہیں مانتا. میں انسان کو آج اس طرح جج ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے غالب صاحب, ٹھیک ہے. میں بہت رسول اللہ نہیں ہوں جو کہ روز تلوار لے کے لوگوں کی گردن اڑانے کے پیچھے پڑا رہا ہوں. میں خون سے obsessed نہیں ہوں, میں سیکس سے obsessed نہیں ہوں. میں آج صرف ایک چیز سے obsessed ہوں کہ ہاں بھائی ہم انسان ہیں اور ہمیں اس دنیا کو اچھا بنانا ہمارے ہاتھ میں, اور اس دنیا کو ہی ہم صرف اچھا بنا سکتے ہیں. آخرت شاخرت یہ سب ڈونگی ہیں, یہ سب بکواسیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہونا. جو اس دنیا کو بہتر نہیں کر سکتا وہ آخرت کو بہتر کرنے کی اگر کلیم کرتا ہے نا تو وہ آپ کو جھوٹ بیچ رہا ہے. اتنی سی بات ہے. جب آپ ایک بات ہے کہ گاڑی لیتے ہو تو ٹیسٹ ڈرائیو بھی تو کرتے ہو نا. تو جو مذہب اس دنیا کو بہتر نہیں بنا سکا وہ آخرت کو کیسے بہتر بنا سکتا؟ لیکن وہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار آخرت تو انفینٹ ہے, دنیا تو فائنائٹ, اس کو بہتر کر کے کیا ہاں, تو کرنا. جب آپ نے دنیا کے فائنائٹ میں ہی اپنے مذہب کے اچھے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا تو ہم آپ کے مذہب کو انفینٹی کے لیے اچھا کیسے مان لیں؟ صحیح. انفینٹی میں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک عورت کو اس دنیا میں محکوم رکھنا ہے, وہ مرد سے نیچے ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو دنیا کی زندگی ہے. عورت کے پرسپیکٹو سے ذرا سوچیں, اس اینگل پہ انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا کسی نے, ذرا اس اینگل پہ سوچیں, ذرا ابھی سوچیں دھیان سے. جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو بندے کی محکومیت مرد کی اس دنیا میں اگر کما لے گی, مطلب کر لے گی برداشت, تو آخرت تو اس کی سنور گئی. آخرت اس کی سنور گئی. اس دنیا میں بندے کی محکومیت برداشت کر لی, آخرت سنور گئی. آخرت میں تو اس سے انفینٹی کی محکومیت ہے. اب بتائیں مجھے جنت میں کون سی عورت آزاد ہوگی؟ جنت میں عورتیں بیٹھ کے ملینز آف ایئرز کا سیکس دیکھیں گی بس, اور کیا. رسول اللہ جب سے جنت میں گئے ہیں نا, 70 سال کی ایک مباشرت, رسول اللہ نے ابھی 20 حوروں سے سیکس نہیں کیا. اور لیکن وہ حضرت کہتے ہیں یار خدیجہ وہاں بھی پہ ہر لائن کوئی میں, خوش ہوگا. حضرت خدیجہ ابھی تک انتظار کر رہی ہے بیٹھی, عائشہ بھی انتظار کر رہی ہے. صرف 20 حوروں سے سیکس ہوا ابھی تک. بتائیں مجھے دوسری باری اگر فرض کریں کہ رسول اللہ نے اپنی 13 14 15 بیویوں میں سب سے پہلے سب کو باری باری ان کو دے رہے ہیں نا, تو ابھی عائشہ کی دوسری باری نہیں آئی ہوگی. آپ بتائیں مجھے. اور عائشہ یہ نہیں کر سکتی کہ رسول اللہ خدیجہ کے ساتھ مصروف ہیں تو میں اب جا کے کسی اور کے ساتھ کر لیتی ہوں. نہیں, اس نے رسول اللہ کا انتظار کرنا ہے. اب بتائیں مجھے پھر حضرت عمر اگر حضرت علی اگر ابھی مصروف ہوں گے نا تو حضرت فاطمہ کی دوسری باری نہیں آئی ہوگی. لیکن غالب صاحب اس میں وہ پھر یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ اپنی چھوٹی سی عقل پہ جو نا خدا کے انصاف کو کیوں تول رہے ہو؟ نہیں تو اپنی چھوٹی سی عقل پہ اللہ کا انصاف, مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا انصاف ہمیں اس چھوٹی سی عقل سے نہیں نظر آ رہا, اور جتنی ہماری عقل بڑھتی جائے گی اللہ کی ناانصافی اور زیادہ نظر آتی جائے گی. مومن یہ بات سوچ ہی نہیں سکتے. ذرا سوچو, کیلکولیٹ تو کرو, 1400 سال گزرے ہیں, ابھی تک رسول اللہ نے اپنی بیویوں سے کتنی بار سیکس کر لیا ہوگا. اس بات میں سوچنے میں کون سی بڑی عقل چاہیے ہمیں؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ کی دوسری باری نہیں آئی ہوگی اگر رسول اللہ کی 70 حوریں اور رسول اللہ کی ساری بیویاں جو کہ 13-14 تھی, اور لونڈیاں بھی تھی رسول اللہ کی 5-6. بالکل. ٹھیک ہے, ابھی تک کسی کی, ابھی تو لونڈیاں اور بیویاں نہیں پوری ہوں گی, حوریں تو بعد میں شروع ہوں گی. جب کوئی ایئر 10,000 چل رہا ہوگا نا تو عائشہ کی دوسری 2 باریاں آ چکی ہوں گی. اب بتائیں مجھے یہ اس سے زیادہ اسٹوپڈ کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ ہم سے ایوولوشن کی باتیں کریں گے. یہ تو اپنی کیلکولیشن پہلے یہ تو ٹھیک کرو نا کہ وہ عورت جس نے پوری زندگی رسول اللہ کے لیے, عائشہ جتنی سیکشولی ڈپرائیوڈ عورت سوچیں کہ رسول اللہ مر گئے, وہ 18 سال کی تھی اور بعد میں وہ 60 سال تک زندہ رہی. کتنے سال تھے وہ؟ اور رسول اللہ جب مرے تھے وہ پہنچ کے جنت میں, رسول اللہ سیکس انجوائے کر رہے ہیں, وہ دنیا میں بیٹھی مکھیاں مار رہی ہے. اب بتائیں مجھے کدھر کی لاجک ہے کہ وہ عورت
جو کہ دنیا میں رسول کے لیے جس نے کسی اور مرد سے سیکس نہیں کیا وہ جنت میں جا کے روز انتظار کرے گی کہ رسول کب آتا ہے مجھ سے سیکس کرتا. صحیح بات ہے. مجھے بتائیں کہ وہ تو جنت میں بھی اپنی مرضی نہیں پوری کر رہے. عورتوں کو تو دماغ پہ پتھر پڑے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں مرد کی محکومیت گزار کے جائیں گی تو جنت میں کون سی آزادی مل جائے گی. ٹھیک ہے جی بالکل, یہی تو باتیں. چلیں ٹھیک ہے فرحان, تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.